میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ بہت ہی پیاری اور نیو کہانیوں کا سلسلہ شروع ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ بی اے کرنے کے بعد میں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور ان پیسوں سے اپنی فیس نکالنے لگی۔ میں نے ایم اے میں ڈگری حاصل کر لی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے قریبی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ کوئی اچھا رشتہ درکار نہیں تھا۔ اس طرح میری عمر بڑھتی گئی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ جب سے میں بڑی ہوئی تھی تو امی اور ابو کی چیخ چیخ سنتے گزر گئی۔ ابو ہمیشہ امی کو کوستے رہتے تھے کہ تم نے بیٹیاں ہی پیدا کی ہیں، تو نے تو بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں سن کر میں تو ابا سے بہت دور ہو چکی تھی اور مجھے دل ہی دل میں ان سے نفرت بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ امی کی مظلوم سی شکل پر مجھے بہت ترس آتا تھا کہ عورت کے کیا اختیار میں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اس لیے اس گھٹے ہوئے ماحول سے جب میں باہر نکلتی تھی تو مجھے بڑا سکون محسوس ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کے دور میں میری تابش سے دوستی ہوئی اور دوستی کس طرح پیار میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں جب گھر سے باہر بہت ڈسٹرب ہوتی تو میں تابش کے ساتھ باہر کہیں مل لیا کرتی تھی۔ ہم کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جاتے، کھانا کھاتے، چائے پیتے اور اس طرح میرا موڈ فریش ہو جاتا۔ اس سے مل کر، کیونکہ وہ گاؤں سے شہر آیا ہوا تھا پڑھائی کرنے کے لیے۔ تابش ہاسٹل میں رہتا تھا، اس کی ماں باپ گاؤں میں رہتے تھے اور یہ اپنے گاؤں کا ایک واحد لڑکا تھا جو شہر میں پڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ تابش بہت ہی لائق تھا اور فیوچر میں وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن وہ کنجوس بہت زیادہ تھا۔ میری ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ جب کہیں کھانے وغیرہ کے لیے جاتے تھے تو پھر میں ہی بل دیتی تھی، لیکن میرا اس کے ساتھ ٹائم اچھا گزر جاتا تھا، اس لیے مجھے پیسوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ میری 2 چھوٹی بہنیں ابھی اسکول پڑھتی تھیں اور ایک کالج میں پڑھتی تھی۔ ابا کریانے کا سٹور چلاتے تھے۔ گھر کا گزر بسر بس ہو ہی رہا تھا۔ کوئی اور ہوگا، کیونکہ میں گھر میں سب سے زیادہ پیسے لانے شروع ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ چھوٹی بہن کا رشتہ آ گیا جو کالج میں پڑھتی تھی۔ مجھے اماں نے اپنے پاس بٹھا کر ساری بات بتائی۔ اماں نے کہا، میں نے تو ان کو انکار کرنے والی ہوں۔ جب تک تمہاری شادی نہیں ہوگی میں باقی تینوں کی بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، امی آپ اس طرح نہ سوچیں، جس کا رشتہ آتا ہے بس اسی کی شادی کر دیں۔ جب میری ہونی ہوگی تو ہو جائے گی۔ میں چونکہ گھر میں زیادہ کماتی تھی، اسی لیے میری بات بھی زیادہ سنی جاتی تھی۔ میں گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور تابش کو بھی ٹائم دیتی تھی اور کبھی کبھی تابش کو ملنے چلی جاتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں اس کے ہاسٹل گئی۔ تابش وہاں اکیلا تھا۔ تنہائی پا کر ہم دونوں ایک دوسرے کو ملنا شروع ہو گئے۔ جذبات پر کنٹرول نہ رہ سکا اور پیار کرتے کرتے آخر ہم نے وہ کام بھی کر لیا۔ میری طبیعت بہت خراب سی ہو گئی، مجھے درد بھی ہو رہا تھا، لیکن مجھے گھر بھی آنا تھا۔ گھر آ کر میں نے شاور لیا اور میں لیٹ گئی۔ میں زیادہ کماتی تھی، اس لیے ماں میرا بہت زیادہ دھیان رکھتی تھی۔ اماں نے مجھ سے بار بار پوچھا تھا کہ بھی کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ بس طبیعت خراب ہے۔ میں نے اسکول سے بھی 1 دن کی چھٹی لے لی اور سارا دن گھر پر ریسٹ کی، آرام کیا، دوائی کھائی اور گرم دودھ پیا۔ مجھے اس کے پیار نے بہت مزہ دیا اور پھر جب کبھی میرا دل کرتا تو میں اس کو فون کر دیتی یا پھر وہ مجھے فون کر دیتا اور مجھے فون پر ہاسٹل میں بلوا لیتا۔ ملنے ملانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ تو مجھے حمل ہو گیا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، تو تابش میرے ساتھ گیا
اور میں نے ابورشن کروا کے آئی، تب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اب میں تقریباً بیمار ہی رہتی تھی، کبھی ٹھیک کبھی بیمار، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے تابش سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ نہیں، ابھی میں اس قابل نہیں ہوا کہ شادی کروں، کیونکہ شادی کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خیر کچھ دن کی چھٹی کے بعد میں پھر اسکول جانا شروع ہو گئی۔ پھر جب تابش نے اپنی انجینئرنگ کی کلاسز پوری کر لیں، اب اسے اپنے گاؤں جانا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، تب میرے دل کو بہت گھبراہٹ ہونے لگی، اور میں نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری فیملی کو نہیں پتہ، ان کو یہی پتہ ہے کہ میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، تو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں گھر جا کر ان سے بات کروں گا، ان کو مناؤں گا، اگر کوئی بات بن گئی تو میں تمہیں فون پر بتا دوں گا۔ اب وہ اپنے گاؤں چلا گیا اور میں اپنے آپ کو بہت ہی اکیلا محسوس کرنے لگی۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی، اس کے گھر ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ اب دو چھوٹی بہنیں پڑھ رہی تھیں۔ آئے دن ابا کی لڑائی، آئے دن گھر میں چیخ چیخ کے میں تنگ آ جاتی تھی۔ دو چھوٹی بہنیں ایف اے کرنے کے بعد میں نے ان دونوں کی شادی کے لیے بھی پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ میں نے کمیٹیاں وغیرہ ڈالیں اور ان دونوں کے لیے بھی جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور ان کے لیے اچھے رشتے دیکھ کر ان کی شادیاں کر دیں۔ اب گھر میں اماں، میں اور ابا ہوتے تھے۔ میری عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو ایسے تھا جیسے شادی کے ارمان بھی میرے مر چکے ہیں۔ اسی طرح اسکول میں جاتے آتے میری ایک ٹیچر دوست کے پاپا نے مجھے شادی کی آفر کی، کیونکہ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور وہ مجھ سے بڑا بھی تھا۔ تو میں نے تابش کو کال کی اور تب اس سے یہ ساری بات کی، تو اس نے کہا کہ ہاں تم شادی کر لو، تو ہم بعد میں ملتے رہا کریں گے۔ پہلے تو میں نہ مانی، لیکن اس نے جب زور دیا تو پھر میں نے ہاں کر دی۔ میں نے اماں کو یہ ساری بات بتا دی اور سادگی سے نکاح کروا کر میں رحیم کے گھر چلی گئی۔ رحیم صاحب کے گھر میں سہولتیں تو ساری تھیں، نوکر چاکر، بڑا سا بنگلہ۔ اس نے مجھے جاب کرنے سے بھی منع کر دیا تھا کہ میں تمہاری ساری ضروریات پوری کر دیا کروں گا، بس تم گھر پر ہی رہا کرو۔ کچھ دن تو میں گھر پر رہی، لیکن میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے تابش کو فون کیا کہ تابش، مجھے اس کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا، مجھے اس سے تمہاری عادت ہو چکی ہے، اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی میری۔ ادھر تابش کی منگنی ہو گئی تھی اس کے تایا ابو کی بیٹی سے، تو مجھے بہت جلن ہوئی اور میں بہت زیادہ روئی، اور میں نے کہا تابش مجھ سے شادی کر لو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں ٹال سکتا تھا، اور یہ میرے خاندان کا مسئلہ تھا، تو میں تمہیں وہاں آ کر مل لیا کروں گا۔ رحیم نے مجھے اپنے گھر میں بہت سہولتیں دی ہوئی تھیں اور وہ میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھتا تھا، لیکن شاید مجھے یہ سب کچھ راس نہیں تھا، اس لیے میں واپس اب اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، جو کہ گاؤں میں رہتا تھا اور یہ سب سہولتیں بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک دفعہ رحیم کو کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا پڑ گیا 1 مہینے کے لیے، تو میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے تو تابش کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب تو میرے رات اور دن اس کے ساتھ اچھی طرح گزرنے لگے۔ میرے پاس جو پیسے جمع تھے میں نے اسے تابش کو شاپنگ بھی کروا دی اور اسے اپنے گھر میں رکھا۔ رحیم کی چونکہ ایک بیٹی تھی جس کی اس نے شادی کر دی ہوئی تھی اور وہ اپنے گھر میں ہی ہوتی تھی۔ اب میں رحیم کے جانے کے بعد گھر میں بالکل اکیلی تھی اور بہت ہی خوشی محسوس کر رہی تھی، تو میں نے تابش کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ دن اور رات میرے گھر میں میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ 1 مہینہ میں نے نوکروں کو بھی چھٹی دے دی اور میں نے ان سے یہی بتایا کہ میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے رحیم کو بھی فون کر دیا تھا
کہ میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں اور میں نے تمام نوکروں کو چھٹی دے دی ہے، تاکہ کوئی نوکر رحیم کو نہ بتا دے کہ میں نے تابش کو اپنے پاس بلایا ہوا ہے۔ میں اس کے ساتھ اس طرح رنگ رلیاں مناتی تھی، اور جب مجھے رحیم کے آنے کا پتہ چلا تو پھر میں نے اسے واپس گاؤں بھیج دیا۔ رحیم باہر کے ملک سے آئے تو میرے لیے بہت سارے گفٹ لے کے آئے۔ میں اس کی اس پاک محبت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی امی اور ابو کا کبھی آپس میں پیار دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے میں رحیم کی محبت کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ رحیم اس رشتے میں سنسیئر تھا، جبکہ میں نیت کی کھوٹی تھی، اور اس کی مجھے سزا بھی ملی، جو آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں۔ میں رحیم کے لیے کھانا بھی نہیں بناتی تھی، اس نے میڈ رکھی ہوئی تھی کھانا بنانے کے لیے، نوکر رکھے ہوئے تھے صفائی ستھرائی کے لیے اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے، جو مجھے کپڑے بھی پریس کر دیتے تھے۔ مجھے تو صرف بس آرام ہی کرنا ہوتا تھا سارا دن، جو مجھے بھی گوارا نہیں تھا۔ میں چھوٹے گھر سے آئی تھی تو مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن مجھے تو تابش کی محبت نے اندھا ہی کیا ہوا تھا۔ یہ شاید محبت نہیں تھی، خود غرضی تھی۔ میں اس سے اپنی غرض پوری کر رہی تھی اور وہ مجھ سے اپنی غرض پوری کر لیتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے کہ ایک دن مجھے اس کی کال آئی کہ میری شادی نزدیک آ گئی ہے۔ مجھے سن کے دل کو بہت کچھ ہوا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ تابش مجھ سے دور ہو جائے گا، لیکن مجھے تو اس کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بڑا کہا کہ میں اس سے طلاق لے لیتی ہوں اور تم مجھ سے شادی کر لو، لیکن وہ کسی صورت نہ مانا، اور ایک دن اس نے اپنے تایا کی بیٹی سے شادی کر لی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا فون آنا بھی کم ہو گیا۔ رحیم جب کہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میری بڑی چاہت کرتا تھا، میری ہر خواہش پہ آمین کرتا تھا، لیکن میں تو تابش کے لیے اندھی ہوئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد ایک دن میں نے اسے فون کیا اور اسے بہت زیادہ لڑنے لگی کہ اب تم مجھے بھولتے جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تو پلیز مجھے ملنے کے لیے میرے گھر آؤ۔ وہ بھی ایک لالچی انسان تھا، اپنے غرض کے لیے میرے گھر آ گیا، اور رحیم اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں اس کے ساتھ بہت زیادہ لڑی، گلے شکوے کیے کہ تم تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ پھر اس نے اپنے ایک ہی ادا جس سے مجھے پٹا لیتا تھا، اس نے مجھے چومنا شروع کر دیا اور میرے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، اور میں اس کی اس محبت کے آگے کمزور پڑ جاتی تھی، اور مشکل یہ کہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ ابھی ہم یہ سب کچھ کر ہی رہے تھے کہ رحیم گھر پر آ گئے۔ ہم دونوں عریاں حالت میں تھے کہ رحیم گھر پر آ گئے۔ مجھے اس کے آنے کی ہوش ہی نہ رہی۔ میں اس کے ساتھ عریاں حالت میں تھی کہ وہ روم میں آ گیا۔ میں نے روم لاک کیا ہوا تھا، لیکن اس کے پاس دروازے کی دوسری چابی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر آ گیا۔ ایک دم اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے مجھے تابش کے ساتھ غیر نازیبا حالت میں دیکھ لیا تھا، اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے 3 طلاق دے دی۔ تابش نے اپنے آپ کو جلدی سے سیٹ کیا، کپڑے پہنے، اور وہ تو چلتا بنا، اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ اتنے اچھے شوہر کو میں نے اپنے ہی ہاتھوں گنوا دیا۔ میں اپنے چند کپڑے جو میں نے رحیم کے گھر میں ہی بنائے تھے، کیونکہ میری امی نے تو مجھے جہیز دیا نہیں تھا، میں وہ لے کر امی کے گھر واپس آ گئی۔ وہ گھر جس میں پہلے سے ہی ناخوش تھی، اب کس طرح خوش ہو سکتی تھی؟ اللہ نے مجھے میرے کیے کی سزا دے دی۔ یہ اللہ کا شکر تھا کہ رحیم نے پھر میری عزت رکھی، اور اس نے طلاق دینے کی کوئی وجہ نہ بتائی، بس یہی کہا کہ میں اسے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا تھا۔ یہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو میں چاہتا تھا کہ یہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے۔
اس لیے میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اس نے تو یہ بات کہہ کر اپنا پلہ صاف کروا لیا، لیکن مجھ پر غموں کا تو پہاڑ ہی ٹوٹ گیا۔ تابش نے بھی یہاں سے جا کر میرا نمبر بلاک کر دیا۔ میری ساری بہنیں اپنے گھروں میں خوش آباد تھیں، ایک میں تھی کہ اپنی ہوس کی وجہ سے یہاں تک آ گئی۔ ایسی ہوس جو کہ جسمانی تھی، نہ کہ پیسوں کی۔ پیسے کی لالچ ہوتی تو مجھے رحیم نے بہت زیادہ دیے ہوئے تھے، عزت بھی دی تھی، لیکن میں اس ہوس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی۔ اب پھر ابا کے تانوں سے تانگ آ کر میں نے اسکول جوائن کر لیا۔ اب میری عمر 40+ ہے۔ اب میں اسکول جاتی ہوں اور بچوں کو پڑھا کے آ کر اپنی تنہائی میں اپنے آپ کو کوستی ہوں، اور یہ پیغام ہر اس لڑکی کو دیتی ہوں، اگر کہیں عزت مل رہی ہے تو خدا را اپنی جگہ بچا کر رکھے، نہ کہ اپنے عشق معاشقے میں اپنی زندگی کو اجیرن نہ بنائے۔ اصل محبت وہی ہے جو نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے ہوس ہے جو کہ آپ کی عزت خراب کرتی ہے۔ عزت وہی دیتا ہے جو آپ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے نکاح کر کے۔ کہانی کا میسج اور پیغام اچھا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔